پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس وین پر خودکش حملے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 18 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق چارسدہ میں پولیس اسٹیشن عمر زئی کی حدود اخون ڈھیری کے قریب پولیس وین کے قریب خودکش دھماکہ ہوا، تاہم دھماکے سے پولیس اہلکار اور پولیس وین محفوظ رہے۔ جائے وقوع پر رش نہ ہونے کے باعث دھماکے سے بمبار کے علاوہ کوئی دوسرا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکش بمبار نے پولیس وین گزرنے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑایا۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے میران شاہ ضلع میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دریاسنا صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے بالکتر میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب سرغنہ ثنا عرف بارو بھی شامل ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور امن و امان خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ آسٹریلیا نے پہلے T20 انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کو 29 رن سے شکست دے دی ہے۔ آسٹریلیا نے بارش سے متاثرہ 7 اوورز فی اننگز میچ میں پاکستان کو جیت کے لیے 94 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستانی ٹیم مقررہ اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 64 رن بنا سکی۔ پاکستان کی جانب سے ٹیم کے کپتان محمد رضوان اور صاحبزادہ فرحان نے اننگز کا آغاز کیا، تاہم پہلے اوور کی پہلی 2 گیندوں پر چوکے لگانے کے بعد صاحبزادہ فرحان آؤٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے پہلے T20 انٹرنیشنل میچ میں مقررہ 7 اوور میں 4 وکٹ کے نقصان پر 93 رن بنائے تھے۔ ادھر ہندوستان نے تیسرے T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو 11 رن سے شکست دے دی ہے۔ سنچورن میں کھیلے گئے میچ میں ہندوستان نے ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹ پر 219 رن بنائے تھے۔ ہندوستان کی جانب سے تلک ورما 107 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ ابھیشیک شرما نے 50 رن کی اننگ کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹ پر 208 رن بنا سکی۔ غزہ کے مظلوم عوام پر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف ہالینڈ اور فرانس میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس درمیان حماس نے بھی دنیا بھر کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف سڑکوں پر اتریں۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہونے والے مظاہروں میں ایمسٹرڈیم نسل کشی کا مخالف ہے اور فلسطین کو آزاد کرو جیسے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ رشا ٹوڈے نیوز چینل کے مطابق ہالینڈ کے دارالحکومت کی پولیس نے گزشتہ ہفتے کے واقعات کے بعد اب تک 10 مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ واضح رہے کہ پولیس کے اختیارات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے یورپی فٹ بال لیگ کے تحت تل ابیب کی مکابی ٹیم اور ایمسٹرڈیم کی ایجیکس ٹیم آمنے سامنے آئی تھیں، تاہم مکابی ٹیم کے شائقوں نے میچ سے پہلے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں نصب فلسطین کے پرچموں کو پھاڑتے ہوئے فلسطین دشمنی پر مبنی نعرے لگائے تھے، جس کے بعد فلسطین حامیوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے کے واقعات کے بعد ہالینڈ کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایمسٹرڈیم میں مظاہروں پر پابندی لگا دی تھی، لیکن عوام نے فلسطین کی حمایت میں ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کیا۔ ادھر فرانس کے ہزاروں لوگوں نے بدھ کی رات فرانس اور صہیونی حکومت کی فٹ بال ٹیموں کے میچ کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ یہ مظاہرے پیرس کے سینٹ لازار ریلوے اسٹیشن کے قریب اور پیرس کے مضافات میں واقع اسٹیڈ ڈے فرانس اسٹیڈیم کے قریب ہوئے، جہاں فرانس اور صہیونی حکومت کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا۔ ادھر حماس نے دنیا بھر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ غزہ میں نسل کشی اور اس پٹی کے شمالی علاقوں کے شدید محاصرے کے خلاف اپنی تحریکوں میں شدت لائیں۔
فلسطین کی استقامتی تنظیم حماس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں تمام اقوام، عرب اور اسلامی امہ اور دنیا بھر کے حریت پسندوں سے اپیل کی گئی ہے کہ آنے والے یوم جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مظاہروں اور ریلیوں میں بھرپور شرکت کریں، صہیونیوں کے حامی ممالک میں غاصب اسرائیلیوں کے سفارتی مراکز کو محاصرے میں لیں اور امریکہ، برطانیہ اور جرمنی اور ان حمایت یافتہ صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی اور انہیں قحط میں مبتلا کرنے کی سازش کے خلاف آواز اٹھائیں۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقوں اور تل ابیب میں اسرائیل کی وزارت جنگ کے ایک اڈے کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خیبر آپریشن کے دائرے میں لبیک یا نصر اللہ کے نعرے کے ساتھ پہلی بار اس نے تل ابیب شہر میں القریہ فوجی اڈے پر خودکش ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اس بیان میں حزب اللہ نے مزید کہا ہے کہ اس حملے میں خودکش ڈرون طیاروں نے اپنے اہداف کو صحیح طور پر نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق القریہ فوجی بیس اسرائیلی وزارت جنگ کا ایک اہم اڈہ اور فضائیہ کے ملٹری کنٹرول اور نگرانی کا مرکز ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ ہم نے افولہ شہر کے مغرب میں آموس نامی فوجی اڈے کو بھی، جو لبنان کی سرحد سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج نے بھی حزب اللہ کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم از کم 10 میزائل لبنان سے الجلیل العلیہ قصبے پر فائر کیے گئے ہیں۔ اس درمیان لبنان کی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے نمائندے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لبنانی عوام نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ صہیونی حکومت کی شرائط کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے نمائندے حسن فضل اللہ نے ایک تقریر میں کہا کہ صہیونی حکومت ابھی تک ہماری سرزمین پر اپنے پیر نہیں جما سکی ہے، مزاحمت اس راہ میں رکاوٹ بنی ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ نے پچھلے کئی ہفتوں سے صہیونی فوجی اڈوں اور مراکز پر اپنے میزائلی اور ڈرون حملے تیز کر دیے ہیں۔ حزب اللہ کے جوابی حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کی صہیونی بستیاں جو خالی ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں ایک عوامی جائزے میں کہا گیا ہے کہ 82% صہیونیوں کا کہنا ہے کہ وہ اب دوبارہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو معطل کرنے کی اپیل کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بوریل نے غاصب اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کو معطل کرنے کے لیے کہا ہے۔ یورپی یونین کے متعدد عہدیداروں کے مطابق اگرچہ دیر سے ہی صحیح، تاہم جوزف بوریل کو یقین آ گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی انجام پائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کو معطل کرنے کی تجویز ایک غیر معمولی اشارہ ہے جس سے صہیونی حکومت کے رویے کے خلاف یورپی یونین کے نئے موقف کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یورپی یونین کا یہ رد عمل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کئی مغربی ممالک کھل کر اسرائیلی دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس درمیان غزہ میں صہیونی فوج نے آج بھی کئی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے جبالیہ کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں پر بمباری کی جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غرب اردن پر بھی حملہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ IAEA کے سربراہ رافائل گروسی سے تہران میں ہونے والی ملاقات میں مفید اور مثبت مذاکرات انجام پائے ہیں۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی بدھ کی رات تہران پہنچے اور انہوں نے جمعرات کو ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے ترجمان بہروز کمال بندی نے تہران ایئرپورٹ پر IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کا استقبال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے IAEA کے سربراہ سے مذاکرات کے بعد کہا کہ ہم ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، البتہ اس کا دار و مدار فریق مقابل کی جانب سے بھی اپنے وعدوں پر عمل اور مثبت تعاون پر ہے۔ مذاکرات کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ مذاکرات تعمیری اور مفید رہے ہیں اور آئندہ 1 سال کے دوران ایران اور ایجنسی کے درمیان تعاون کا راستہ ہم نے واضح کر دیا ہے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دہشت گردی کے مقابلے اور سیکورٹی کے شعبوں میں تعاون جاری رہنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے موقع پر ہمارے نمائندے کے سوال کے جواب میں کہا کہ تہران اور اسلام آباد مشترکہ سرحدوں کو پرامن اور دوستی کی سرحد بنائے رکھنے کے لیے پرعزم اور متفق ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں مشترکہ سرحدوں سے 30 کلومیٹر کی رینج میں پاکستان کی سیکورٹی فورس کی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحدوں پر دہشت گردوں، اسمگلروں اور امن و سلامتی کے دشمنوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے زور دے کر کہا کہ تہران اور اسلام آباد مشترکہ سرحدوں کو پرامن رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور علاقے کی سلامتی کو متاثر کرنے والے گروہوں کی مکمل سرکوبی تک ہماری مشترکہ کوششیں جاری رہیں گی۔